अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान ख़ान साहब के बारे में रात को डिस्कशन हो रही थी व्हाट्सएप पर। तो दोस्त हैं मेरे, वो बता रहे थे कि आप ट्वीट्स करते हैं तो इन्फॉर्मेशन उनसी तरह कंप्लीट नहीं होती, तो कुछ समझ में आती है कुछ नहीं आती। तो हकीकत भी यही है कि अपनी भी समझ में कुछ आती है कुछ नहीं आती, कुछ वक्त हालात के मुताबिक जो सारा चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या सुनने में आ रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो उनसे ना मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं, पसे पर्दा क्या चल रहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक ख़ास एजेंडे पर आए, उन्होंने अपना काम पूरा किया और उसमें वो एक जगह पर फेल हुए, न्यूक्लियर के मामले के ऊपर। तो वो सरेंडर करना था, उस पर वो फेल हुए। बाकी उन्होंने इकॉनमी को जिस तरह से तबाह किया और दीगर जो सूरत हाल थी वो उसके अंदर बिल्कुल कामयाब रहे। अच्छा, मज़हब को नुकसान पहुंचाना था और तालीम को तारीख़ी एतबार से जो इंसान गुमराह करना था लोगों को, ये बड़ी बुनियाद होती। तो ये सारे बहुत सारे काम हैं ऐसे, उसके अंदर वो बहुत अच्छे रहे। तो अभी जो सूरत हाल है जो उनके बारे में आता है, जो बिल्कुल दुरुस्त वो कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, तो वो ख़तरा क्यों है? जो जो डिस्कशंस हो रही हैं वो इस तरह की हैं कि ये खान साहब कच्चे पैरों के हैं और इनकी ज़बान जो उनसी है ना वो इनके अपने कंट्रोल में नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, तरबियत उनकी ऐसी है और कुछ उनके जो दिमाग में जो यकीन है ना, जो उनकी यकीन की कैफियत है वो मुख्तलिफ है। तो अच्छा, फ़ेम के वो मतलब बादशाह हैं और उसको वो हासिल करना जानते हैं, उनके पास टेक्निक्स हैं। फिर इर्द गिर्द जो माहौल है उनके, उसको वो इस्तेमाल करना जानते हैं। यानी कि जो इनके दौर के अंदर जिन लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई बड़ी बड़ी, यानी कि लंबे नोट कमाए, इमरान रियाज को आपने मिसाल ले लें, क्या था कहाँ पे पहुँच गया है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं, मैं नाम लूँगा तो फिर वो ज़्यादती हो जाएगी, लेकिन एक सही आप देख लें, इसके इर्द गिर्द जितने हैं वो कहाँ पर थे और किस जगह पहुँच गए हैं। तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए उन्होंने, और इसको सपोर्ट करने वाले, फिर इसकी जो बाकी की टीम है वो छोटे से छोटा आप चले जाएँ, किसी के किचन का ख़र्चा चल रहा है काबिलियत के मुताबिक, किसी ने बहुत कुछ बना लिया, जो जितना चाहता था आगे निकल गया। लेकिन इसके एजेंडे पर यानी कि पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर वो मामूर रहा, शर्त ये थी। और जो मैसेजेस आते थे जैसे आते थे तो वो वैसे ही बोलना शुरू हो जाते थे, ये कुछ क्वालिटीज़ चाहिए थी। अच्छा, फिर बहुत सारे जो थे ना लाई लग थे वो चलते रहे। अच्छा, अब जान को ख़तरा क्यों है? देखें, ये वो शख्स है कि उसका यकीन ये है कि ये ज़िंदगी जो उनकी ना ख़त्म नहीं होगी। ये मैं बिल्कुल आपको वसूख के साथ बता रहा हूँ, ये कुछ बिलीव्स होते हैं और उसका कतई तौर पे मौत के ऊपर ना एतबार नहीं। उसको ये पता है कि मैं 70 साल के बाद भी जो इंसान ना हो सकता है, बस ये ज़िंदगी ऐसी कंटिन्यू रहेगी, तो वो आगे से आगे की तलाश में है। उसको कुछ मेथड्स पता है कि बात क्या करनी है, मज़हब के बारे में बात क्या करनी है। मज़हब की अलिफ बे का भी नहीं इसको पता, लेकिन चंद इस चीज़ें यह याद करता है, उसको दोहराता है। यानी कि अगर इसके साथ कोई मुनाजरा करे ना तो ये 10 मिनट नहीं गुजार सकता। 10 मिनट में 10 सवाल होंगे, या आप कह लें कि 5 सवाल होंगे छोटे छोटे से मुनासिब से, कि यार दूसरा कलमा सुनाओ, या ये अहादीस क्या होती हैं, या ये आयात क्या हैं, कुरान पाक की आपने स्टडी की तो किन किन उलमा के जो इंसान है वो आपने बुक्स रीड की, कतई तौर पे ये कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, अब सूरत हाल ये बन गई है कि जो इसको लाने वाले थे ना वो हैं परेशान। वो चाहते हैं कि ये जो हमारा लाया हुआ निज़ाम है ना, हम फौरी तौर पे इस की जगह कोई रिप्लेसमेंट ला नहीं सकते। इसलिए कि ऐसा गड़मस्त हुआ है कि वो अगर लाते हैं तो वो ख़ुद बहुत बड़े प्रॉब्लम में आते हैं और आ चुके हों। तो वो क्या करते हैं कि खान साहब को ना डिफरेंट टास्क देते हैं। एक टास्क ये देते हैं, दूसरा टास्क उसको बाहर से मिलता है। अच्छा, फिर कोई तकरीबन कुछ टाइम से उन्होंने बताया हम एड पॉलिटिकल हो गए, नहीं हुए, पहले हुए थे बीच में, लेकिन अभी ये जो इनको इस्लामाबाद में घुसने की इजाज़त मिली है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप यानी कि आ जाएं,
اور پروٹیکشن ملی ہے یہ ججز کی طرف سے نہیں ملی، یہ پیچھے سے ہی ملی ہے۔ تو ججز اتنے نہیں ہیں، اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ ججز کو پتہ ہے کہ ایک اشارے کے اوپر کیسے ریفرنس آئے گا، حکومت نہیں پیش کرنا ہوتا، لیکن اور ایک اشارے کے اوپر ہی کیسے جو سا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر فیصلہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے پتہ۔ تو یہ جہاں سے آیا ہے انفلوئنس ہوا ہے وہیں سے ہوا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ خان صاحب کو ابھی تک جو سی ہے نا وہ ساری صورتحال یہ ہے کہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا، کوئی اجازت نہیں ہے کہ ملک سے باہر جانے کی۔ تو یہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر میں یا پریس کانفرنس میں کہا بھی کہ میرا نام ای سی ایل میں ڈالو، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ جانا چاہتے تھے، اور مسلسل وہ رابطے یہ کر رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا، میں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤں گا، مجھے پاکستان سے باہر جانے دو، میں لندن جاؤں گا، سکون کی زندگی گزاروں گا۔ یہ سکون کی زندگی نہیں گزارے گا شخص۔ اس کا جو اگلا کام ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ جو بالکل واضح پتہ ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں کے اداروں کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا جو ناقابل برداشت ہوں۔ یہ میں بالکل آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جس ٹائم میں ڈسکشن کرتا ہے نا یا جو باتیں کرتا ہے تو سب سنتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ راز ہے، راز نہیں ہوتا، سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ ذرا سمجھ میں اس طرح سے نہیں آتی کہ یعنی کہ انسان لیٹ سپوز میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں نا، جو سننے والے ہیں نا اگر مجھے سننا چاہیں گے نا تو وہ میری آواز نہیں سنیں گے، لیکن ان کے پاس جو ان سے نا لکھا ہوا جا رہا ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی ہے جو عام استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ ابھی تو میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں نا، لیکن اگر مجھے کوئی سننے والا میرے فون کے تھرو سننا چاہے گا تو وہ میری آواز نہیں بلکہ وہ ان کے پاس ایک خاص قسم کی جیسے کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے، وہ بالکل کلیئرلی وہ جا رہی ہوگی لکھی ہوئی، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایک کمپیوٹر بولتا ہے، یا جیسے آپ گوگل وائس کے اوپر اپنی آواز سنتے ہیں اس طریقے کی ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ سب کچھ جو ان سا ہے نا جو اس کا پروگرام ہے وہ یہ ہے۔ تو اب سب گئے ہیں پھنس، کون حکومت وہ کہتی ہے جو چاہو تم کر لو، کیونکہ تم نے ہمیں نیا الیکشن نہیں کرنے دیا، تم نے کہا کہ ہم اس گند کو صاف کریں گے، اور ہم اے پولیٹیکل ہوئے ہیں، تم اے پولیٹیکل نہیں ہوئے۔ جو بیچ میں گارنٹر تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جنوری میں جب یہ بات بالکل اوپن ہوئی تھی کہ 15 مارچ سے اور اپریل کے درمیان ایک استعفیٰ آ جائے گا، وہ استعفیٰ نہیں آیا، تو گڑمست مچ گیا، اس سے پہلے زمین گرم کر دی گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ شخص ہمارے دائرے سے باہر نکلے گا نا یہ ہمیں استعمال کرے گا، اس کو یہ عادت ہے، اس کی نیچر ہے۔ جب یہ ایزی ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے جو محسن ہوتے ہیں نا ان کو کھاتا ہے۔ تو ابھی تک تو یہ جو اس کے محسن ہے نا جن لوگوں نے اس کو ایک خاص ایجنڈے پر وزیر اعظم بنایا تھا، یہ آگے جا کے ان کو کھائے گا، یہ ان کی باتیں بتائے گا، اور ایسے انٹرویوز اور ایسی چیزیں دے گا، یہ پھر فیم حاصل کرے گا دنیا کے اندر۔ اب اس کا ٹارگٹ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر ورلڈ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی درد سارا ہے، عوام کے لیے بھی درد سارا ہے ایک بات، اور اصل میں جو اس کے آپریٹرز ہیں، جو اس کے سسرالی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اچانک سے اٹھ کے کہ میرے برادر ان لا، بھجن وہ ایکس برادر ان لا ہمارے خیال میں، لیکن وہ حقیقتاً برادر ان لا، اور وہ اس کو ویسے ہی سمجھ کے آپریٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی جان لگائی ہوئی ہے اس کے لیے۔ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس پہ زیادہ پریشر آ گیا جس کا ان کو ڈر ہے تو یہ ہمارے بارے میں زبان کھول دے گا، اور جو وہاں والے جو ہیں اور یہاں والوں کو یہ پتہ ہے کہ باہر جائے گا تو ہمارے بارے میں زبان کھول دے گا، تو یہ ہر ایک کے لیے خطرہ بن گیا۔ اس لیے یہ کچھ میتھڈز ایسے جانتا ہے کہ اس نے فوراً یہ بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے، پھر وہ زہر والا بات آ گئی، پھر وہ عجیب قسم کی بات ہے آگے۔ تو یہ بات بالکل درست کر رہا ہے،
اب یہ خود اپنے پنجرے میں نا خود اپنے جال میں پھنس گیا. اور جو اس کے لیے جو فیسیلیٹیٹرس تھے ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کی کھٹی کے اندر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک شکاری ٹائپ کا سا ہے، جیسے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی دیکھیں کہ ایک کوئی ہرن کا جوڑا ہے تو وہ سوچے گا کہ یار میں ایک کو مار دوں گا، ایک ہی گولی ہے، دوسرے کا کیا بنے گا. لیکن شکاری نہیں جو سوچتا، شکاری کی سوچ اور ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ انسانوں کا شکاری ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بس کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. یہ اس کی صورت حال ہے. تو یہ کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پیچھے چل کیا رہا ہے. تو گروپس کے اندر دیکھتے رہیں تو مل جاتی ہیں چیزیں کہ کیا چل رہا ہے. اب اس کے اندر کوئی مختلف لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اب جیسے ابھی بھی یہ بات سامنے آئی کہ زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ سے بھرپور رابطے کیے، میاں صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ میں بس جی جو چھوڑ رہا ہوں جی میں سیاست، اور میں جا رہا ہوں جی، میں لعنت بھیجتا ہوں جی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں سب سامنے آتی ہیں. اس کو پرواہ ہر چیز کی ہے، اس نے اگلا راستہ دیکھ لینا. اور جب تک یہ زندہ ہے یہ پریشانی بنا رہے گا، کیونکہ یہ اسٹیپس چڑھنے کا عادی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں تھا پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا، بلکہ یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے. تو جن لوگوں نے اصل میں جو اس کے سابقہ یا موجودہ اصل سسرالیین لندن والے، انہوں نے جو اس کو انسٹال کیا تو اس کو پتہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ برباد کر کے رکھ دے گا، اور اس نے کیا. اس کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ جنسانہ اس نے لوٹ مار کر کے وہاں پہ پہنچا دی. کئی دفعہ بتا چکا کہ عمران شفقت کے منہ سے یہ بات نکلی تھی تو وہ گرفتار ہوا. یہ بات بہت سارے لوگ جانتے ہیں. تو یہ چیز تھی جی لب لباب. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.